لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. حضرات اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب ہم نے آپ سے کہا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور معراج کے اندر آپ نے جو مناظر دیکھے یا قرآن میں جس درخت کا تذکرہ ہے اور اس کی مذمت کی گئی ہے، اس کو ہم نے لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے اور ہم لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں، آگاہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی سرکشی اور ان کی بے اعتدالی بڑھتی جاتی ہے. یہ سورہ اسراء کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے بنیادی بات تو یہ فرمائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تسکین کی خاطر کہ سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہیں، آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. دوسری بات، اس آیت میں معراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ معراج کا واقعہ لوگوں کی آزمائش اور امتحان کے لیے رکھا گیا. تیسری بات یہ کہ جہنم میں ایک درخت ہے جو زقوم کا درخت ہے، وہ اسی میں پھل دیتا ہے. یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش کا ذریعہ ہے، امتحان کا ایک ذریعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں اور یہ لوگ آگاہ اور متوجہ ہونے کے بجائے مزید سرکشی میں بڑھتے جاتے ہیں. یہ رجب کا مہینہ ہے اور آج رجب کی 18ویں تاریخ ہے. رجب کا مہینہ تاریخی لحاظ سے کئی پہلوؤں کا حامل ہے. ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ رجب کا مہینہ رمضان کا مقدمہ ہے، اس کی تمہید ہے اور اس سے پہلے کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جیسے ہی رجب کا چاند طلوع ہوتا تھا تو آپ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے خیر کو اور برکت کو طے فرما دیجئے اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیجئے. گویا یہ رجب کے حوالے سے ایک دعا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. رجب کا ایک دوسرا پہلو وہ یہ ہے کہ یہ محترم مہینوں میں ہے. 4 محترم مہینے قرآن کریم کے اعتبار سے مقدس ہیں، متبرک ہیں اور محترم ہیں، اور یہ اسی وقت سے محترم اور متبرک ہیں جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی کو پیدا فرمایا. ان کے محترم اور مقدس ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان میں اگر نیکی کے کام کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ ثواب کو 2 چند کر دیتے ہیں اور مہینوں کے مقابلے میں، اور اگر ان میں کوئی بدی کی جائے گی، کوئی برائی کی جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بھی 2 چند کر دیں گے. تو اس وجہ سے دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ محترم مہینوں میں ہے، متبرک اور مقدس مہینوں میں. اس مہینے کا ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں اسراء اور معراج کا اہم واقعہ پیش آیا. معراج کا واقعہ تاریخ کا بلکہ سیرت کا بہت اہم واقعہ ہے اور ایسا انوکھا واقعہ ہے کہ عقل اس کے سامنے حیران رہ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لے گئے براق نامی سواری پر جبریل امین کے ساتھ، اور پھر مسجد اقصی میں انبیاء اکرام کی امامت فرمائی اور وہاں سے 7واں آسمان کی سیر کی اور ان کی زیارت کی، اور پھر سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے اور وہاں سے بھی آگے گئے اور وہاں سے تحفے لے کر آئے.
یہ واقعہ ہے جو معراج کا واقعہ ہے، اور یہ صرف ایک رات میں ہوا، جو لوگوں کے لیے حیرت اور استعجاب کا باعث ہے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو دو موقع پر خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ ایک سورہ اسراء کے شروع میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ جو اپنے بندوں کو، اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو عجائبات دکھائیں، قدرت کے، فطرت کے مناظر دکھائیں، اور سننے والا اور دیکھنے والا تو وہی ہے، اللہ رب العزت ہے۔ دوسرا موقع ہے سورہ نجم کا، اس میں اللہ رب العزت نے معراج کی واقعے کا اشارہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ إِنَّهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، ان کی اصلی حیات میں، ان کی اصلی شکل میں، ان کے اصل حلیے میں، جس حلیے میں وہ اصل پیدا کیے گئے ہیں، اور سدرۃ المنتہا کے پاس یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ تو یہ دو موقع ہیں جن میں اللہ رب العزت نے معراج کے واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ تو معراج کے واقعے میں بے شمار حیرت انگیز مناظر ہیں، ان میں سے چند کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے سات و آسمان کی سیر کی، اور جنت اور دوزخ کی زیارت کی، اور پھر اس کے بعد آ گئے۔ یہ عام لوگوں کے لیے بہت حیرت اور استعجاب کی بات تھی، لیکن اس سائنسی دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں، جس میں انسانوں کے ہاتھ کی بنائی ہوئی گاڑیاں کئی سو میل ایک گھنٹے کی رفتار سے جاتی ہیں، اور ہزاروں میل کی رفتار سے جہاز اڑتا ہے، بلکہ بلندیوں پر جاتا ہے، اس زمانے میں یہ سفر سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ویسے بھی اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے کہ اس نے یہ رسول پاک علیہ السلام کو یہ معراج عطا فرمائی، یہ ترقی اور تحفہ عطا فرمایا۔ یہی صورتحال نہ ماننے کی مشرکین مکہ کے ساتھ پیش آئی۔ انہوں نے جب اس واقعے کو سنا تو فوراً اس کا انکار کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ دوڑتے ہوئے جبریل امین کے پاس گئے اور کہا کہ سنا کہ تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہم راتوں رات یہاں سے وہاں گئے اور وہاں سے پھر واپس آ گئے تو انہوں نے سچ کہا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جبریل امین ان کے پاس دن میں کئی بار آتے ہیں، تو اگر یہ نیچے والا ایک بار اوپر چلا جائے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ یہی وہ شان صدیقیت ہے جس نے ان کے اندر پہاڑ سے زیادہ مضبوط ایمان اور عقیدہ پیدا کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کو صدیق اکبر کا خطاب بھی ملا اور اس میں سے جانے اور پہچانے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، نبوت کے بعد آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ نے گھر کے اندر آپ کی تسلی کا سامان فراہم کیا، ابو طالب نے تائید کی باہر سے، لیکن وہ اسلام کی دولت سے محروم رہے۔ سن 10 نبوی میں ان دونوں کا بھی انتقال ہو گیا، خدیجہ کا بھی اور حضرت ابو طالب کا۔ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سال یہ غم کا سال رہا۔ آپ نے سوچا کہ مکے والے اگر ہماری بات نہیں مان رہے ہیں تو قریب میں ایک شہر ہے طائف، وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دیں۔ وہاں گئے تو وہاں کے لوگوں نے مکے والوں سے زیادہ برا سلوک کیا، بہت شکستہ خاطر تھے، غمزدہ تھے، غمگین تھے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی اور آپ کی دلبستگی کے لیے 3 چیزیں فراہم کی۔ ایک یہ کہ جب طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے تو جنوں کا ایک وقت آپ سے ملا، اور اس نے قرآن کریم کو سنا اور پھر ایمان کو اسلام لے آیا اور ایمان کو قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہ پیغام دیا کہ اگر یہ انسان آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آپ کی ہمنوائی کے لیے اور آپ کی حمایت کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یثرب کے چند افراد بیعت عقبہ اولیٰ میں آئے اور انہوں نے آپ کی تائید کی اور کہا کہ اگر یہ مکے والے نہیں مانتے ہیں تو ہم مدینے والے آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کی تائید کریں گے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا اور کہا کہ زمین والے اگر آپ کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں تو عرش والا آپ کو تسلیم کر رہا ہے، اور جہاں بھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا بالنبی الصالح بالولد الصالح، مرحبا بالنبی الصالح بالولد الصالح کا خطاب آپ کو ملا اور استقبال کیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کامیابی اور کامرانی اور فتح مندی اہل ایمان کا حصہ ہے،
कामयाबी और कामरानी और फतहमती अहले ईमान का हिस्सा है अगर इस सिलसिले में कुछ हालात पेश आए, कुछ दुश्वारियां पेश आए। मेराज का जो सफर है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोज़ख का भी मुशाहिदा किया। उसने ये देखा कि कुछ लोग हैं जिनके नाखून तांबे के हैं, वो अपने चेहरों को और अपने जिस्मों को छीन रहे हैं। ऐसे मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अमीन ने बताया ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे या उनकी ग़ीबत करते थे। ये ग़ीबत माशरे में बहुत आम हो गया, ये मर्ज़ बहुत आम हो गया है। तो इससे बचने की जरूरत है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन ये सूरत हाल करेंगे कि इंसान अपने चेहरों को, जिस्मों को छीनेगा और उसके लिए बड़ी रुसवाई की बात होगी। मेराज के तोहफे जो जिक्र किए जाते हैं उसमें एक तोहफा ये है कि अल्लाह ताला ने बशारत दे दी पूरी उम्मत मोहम्मदिया को कि जो भी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा। ये खुशखबरी थी, ये बशारत थी, गोया कि ईमान के तकाज़ों को पूरा करने वाला जन्नत में जाएगा। दूसरा तोहफा ये था कि सूरह बकरा की आखिर की 2 आयतें आमना रसूल से लेकर आखिर तक अल्लाह ताला ने इसी मेराज के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। और तीसरा तोहफा नमाज की शक्ल में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। नमाज की 2 खुसूसियतें हैं। एक तो यह है कि जितने भी अहकामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए वो तमाम इसी जमीन पर दिए गए, रोजा हो, ज़कात हो, हज हो या दीगर हुकूक हो, आदाब हो, अहकाम हो, तमाम इसी जमीन पर दिए गए। लेकिन नमाज की खूबी देखिए कि अर्श पर बुलाकर, सातों आसमान के ऊपर बुलाकर आपको ये नमाज का तोहफा दिया गया। तो किस कदर अजीम तोहफा है, किस कदर जलील कद्र तोहफा है, किस कदर कीमती तोहफा है। दूसरी बात ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नमाज के तोहफे के अंदर ये खासियत रखी है कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे लेकिन अल्लाह ताला 50 वक्त की नमाजों का सवाब अल्लाह ताला हमें अता फरमाएंगे। तो ये दोनों बातें ऐसी हैं जो हमारे लिए बड़े शरफ और इम्तियाज की बात है। और नमाज कोई इस उम्मत मोहम्मदिया के साथ खास नहीं, पिछली उम्मतों में भी नमाज का तज़किरा मिलता है। हज़रत इब्राहीम के तज़किरे में, इस्माइल के तज़किरे में, इसहाक के तज़किरे में, हज़रत ईसा के तज़किरे में, बनी इस्राइल के हवाले से भी नमाज का तज़किरा मिलता है। लेकिन उनके यहाँ नमाज़ें 2 वक्त की थी, एक फज्र की और दूसरे असर की, वो 2 रकातें भी थी। लेकिन अल्लाह ताला ने इस उम्मत के साथ मेराज और तरक्की और बुलंदी का ये मामला फरमाया कि नमाज पढ़िए और अल्लाह के करीब हो जाए, नमाज पढ़े या अल्लाह के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाए। तो इस तनाजुर में हमें इस मेराज के वाक़े से ये सबक लेना चाहिए और इन वाक़यात को अपने पेश नजर रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन बातों को समझने की और ज़्यादा से ज़्यादा उनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।